بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم M.A، عمران سیریز۔ مٹیالے رنگ کی دو جیپیں جن پر کسی سرکاری دفتر کا نام لکھا ہوا تھا انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی بائی روڈ پر آگے بڑھی جا رہی تھی۔ دونوں جیپوں میں 10 مسلح افراد موجود تھے جنہوں نے اپنے چہروں کو نیلے رنگ کی پٹی وار رومالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ساخت کی راکٹ گنیں تھیں جن کی نالیں چوڑی اور چپٹی تھیں۔ دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ملٹری ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ ریڈ فائر کا گروپ تھا جسے وزیر اعظم آسکر کو زخمی کرنے کا حکم ملا تھا۔ پہلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ایک لمبا رنگا لیکن بھرے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ منہ پر لپیٹے ہوئے رومال سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ ریڈ فائر گروپ کا انچارج ابو عباس تھا جس کی بہادری اور جرات کے کارنامے فلسطین کے ہر بچے کی زبان پر تھے۔ بس یہیں درختوں کے جھنڈ کے پیچھے جیپیں روک دو، ابو عباس نے ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے جیپوں کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف کر دیا۔ پچھلی جیپ بھی اس کے ساتھ ہی مڑ گئی اور چند لمحوں بعد دونوں جیپیں ساتھ ساتھ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے جا کر رک گئیں اور ان میں موجود افراد اچھل اچھل کر باہر آ گئے۔ سنو، ہم نے وزیر اعظم کو صرف زخمی کرنا ہے۔ سن لو کہ صرف زخمی، قتل نہیں کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہنگامی اسکواڈ کو طلب کر لے۔ ایسی صورت میں تم نے پیدل فرار ہونا ہے، جیپوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ابو عباس نے کہا۔ مگر سر، وزیر اعظم کی جیپ تو بم پروف ہے، ایک اور ساتھی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن وہ بم پروف اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں۔ تمہارا کام اس کار کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ میں اس کے نیچے بم پھینکوں گا جس سے کار الٹ جائے گی اور اس کا نچلا حصہ لازماً ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں موقع محل کے تحت ہم یا تو وزیر اعظم کو کار کے اندر زخمی کر دیں گے یا اسے باہر کھینچ کر۔ بہرحال حکم کی تعمیل ہونا ضروری ہے، چاہے ہم سب کی لاشیں کیوں نہ ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ہدایت کے مطابق کام شروع کر دو، کیونکہ کسی بھی لمحے وزیر اعظم کی کار یہاں پہنچ سکتی ہے، ابو عباس نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ گن اٹھائے تیزی سے دوڑتا ہوا سڑک کے کنارے ایک بڑی جھاڑی میں گھس گیا۔ کئی ساتھی دوڑ کر سڑک کی دوسری طرف اونچی جھاڑیوں میں چھپ گئے، جبکہ دو ساتھی انتہائی تیز رفتاری سے ایک درخت پر چڑھے جس کا لمبا سا ٹہنا سڑک کے اوپر کافی دور تک چلا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا الیکٹرانک آرا نکالا اور آری کو ٹہنے کی جڑ کے پاس رکھ کر بٹن دبا دیا۔ سرر سرر کی آواز ابھری اور الیکٹرانک آرے کے چھوٹے سے پھل نے انتہائی تیزی سے ٹہنے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آدھے سے زیادہ ٹہنا جب کٹ گیا تو آرے کا بٹن آف کر دیا گیا۔ اب ٹہنا ذرا سا چھپ گیا تھا اور وہ ساتھی آرا جیب میں رکھ کر درخت کے پتوں میں چھپ گیا۔ گن اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ کبھی کبھار کوئی جیپ یا کار ادھر سے گزر جاتی، وہ سب خاموش پڑے ہوئے اس کٹھن مہم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان پر کھل جانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ باقی ساتھی بھی ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد دور سے موٹر سائیکل پائلٹ، ان کے پیچھے وزیر اعظم کی کار اور ان کے پیچھے پولیس کی دو جیپیں آتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ابو عباس کے حلق سے نر مینڈک کے ٹرانے کی آواز سنائی دی اور اس آواز نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد پھیلے ہوئے سکوت کو درہم برہم کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہی گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ البتہ موٹر سائیکلوں کی دور سے آتی ہوئی آواز فضا میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ نئے مینڈک کے ٹرٹرانے کی آواز ایکشن کے لیے تیار ہونے کا مخصوص کوشن تھا، اس لیے اس آواز کے سنتے ہی فائر گروپ کا ہر شخص الرٹ ہو گیا۔ پائلٹ موٹر سائیکلیں اب خاصی قریب آ چکی تھیں۔ آرے سے ٹہنے کو کاٹنے والے نے گن بغل سے لٹکا کر دونوں ہاتھ کٹی ہوئی جگہ پر رکھ دیے۔ پھر جیسے ہی موٹر سائیکلیں قریب آئیں، ابو عباس کے حلق سے جھینگے جیسی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی فضا راکٹوں کے پھٹنے کے خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دونوں موٹر سائیکل سوار پائلٹ راکٹوں کی زد میں آ کر موٹر سائیکلوں سمیت فضا میں اڑتے ہوئے دور جا گرے، اور اس کے ساتھ ہی سڑک پر جھکا ہوا ٹہنا مہیب آواز کے ساتھ ایک زوردار دھماکے سے سڑک پر گرا، اور وزیر اعظم کی تیزی سے دوڑتی ہوئی کار پوری رفتار سے اس ٹہنے سے ٹکرا کر ابو عباس کی طرف مڑ گئی۔ جیپوں میں سے اب بے تحاشا فائرنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے کار پر مختلف اطراف سے راکٹوں کی بارش شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی دونوں جیپیں بھی راکٹوں کی زد میں آ کر پرزے ہو کر بکھر گئیں اور ان میں موجود سپاہیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ البتہ جو سپاہی پہلے ہی چھلانگ لگا کر سڑک پر گرے تھے، انہیں بھی ایک راکٹ چاٹ گیا۔ وزیر اعظم کی کار اب رک گئی تھی۔
ड्राइवर और वज़ीर आज़म दोनों अंदर बैठे हुए शीशों में नज़र आ रहे थे। वो शायद मुतमईन थे कि कार पर कोई बम असर नहीं कर सकता, इसलिए वो महफूज हैं। अबू अब्बास शाम की सी तेज़ी से झाड़ी से रेंगता हुआ निकला और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ कार की साइड की तरफ बढ़ा। दरख्तों और दोनों साइडों से अब रॉकेटों की बारिश बंद हो गई थी, ताकि अबू अब्बास अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। अबू अब्बास ने अभी आधा ही रास्ता तय किया था कि यकलख्त आसमान पर दूर से जंगी हेलीकॉप्टरों की तेज गूंज सुनाई दी, और इस आवाज़ के सुनते ही अबू अब्बास का हाथ बिजली की सी तेज़ी से जेब से निकला और दूसरे ही लम्हे एक गोला तेज़ी से लुढ़कता हुआ कार के नीचे पहुंच गया। अबू अब्बास ने उसे सिर्फ इतने ज़ोर से लुढ़काया था कि वो कार के नीचे पहुंचकर रुक जाए। अगर इसका अंदाज़ा ज़रा भी गलत हो जाता तो बम कार के नीचे से निकल कर दूसरी तरफ चला जाता, और इस तरह सारा मिशन ही फेल हो जाता। इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और बम कार के नीचे जाकर रुक गया, और इसके साथ ही अबू अब्बास ने उड़कर बिजली की सी तेज़ी से झाड़ियों की तरफ छलांग लगा दी, और बम का खौफनाक धमाका हुआ और वज़ीर आज़म की कार फिजा में 5-6 फीट उछली, जैसे किसी ताकतवर देव ने उसे ज़मीन से फिजा में उछाल दिया हो। और उसके साथ एक रॉकेट कार से टकराया और कार खौफनाक धमाके से उलटकर सड़क की दूसरी साइड पर जा गिरी, और फिर इसने कई कलाबाजियां खाईं और दूसरी साइड के एक दरख्त से टकराकर रुक गई। लेकिन अब वो पहलू के बल गिरी हुई थी। इसी लम्हे आसमान से हेलीकॉप्टरों से बमों और मशीन गनों की गोलियों की जबरदस्त बौछार शुरू हो गई। अबू अब्बास के साथियों ने अब अपनी गनों का रुख आसमान की तरफ कर लिया था, और फिर वो फायर करके तेजी से अपनी जगह से खिसक जाते। इसके साथ ही जमीन पर कई चीखें उभरी। गोलियों और रॉकेटों की बारिश ने फायर ग्रुप के कई साथियों के परखच्चे उड़ा दिए थे, और इसके साथ ही आसमान पर 2 खौफनाक धमाके हुए और 5 में से 2 हेलीकॉप्टर रॉकेटों की जद में आकर फिजा में ही बिखर गए, और चीखों के साथ कटे-फटे इंसानी जिस्म और हेलीकॉप्टरों के मलबे की बारिश सड़क के और उसके इर्द-गिर्द होने लगी। कार को रुकते ही अबू अब्बास यकलख झाड़ी से निकला और बिजली की सी तेजी से भागता हुआ सड़क क्रॉस करके कार की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे उसने कार के निचले हिस्से में एक बड़ा सा सुराख देखा, जिसमें से वजीर आजम की दोनों टांगें मफलूज हालत में बाहर को झांक रही थी। सूट वाली पतलून से अबू अब्बास समझ गया कि ये वजीर आजम की टांगें हैं। जाहिर है ड्राइवर ने तो यूनिफॉर्म की पतलून पहनी हुई होगी। अबू अब्बास पर हेलीकॉप्टरों की गोलियों से बारिश हुई और 2 गोलियां इसके एक कंधे में बेबस हो गईं। लेकिन अबू अब्बास तेजी से कार की तरफ दौड़ता चला गया। अब इसके हाथ में मशीन गन थी। जमीन से और आसमान से मुसलसल एक दूसरे पर फायर हो रहा था, और हेलीकॉप्टर जंगी तरीके से आगे पीछे और ऊपर नीचे होकर ना सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे, बल्कि नीचे मौजूद अफराद पर फायरिंग भी कर रहे थे। नीचे से अब सिर्फ 2 गनें हरकत में थीं, बाकी खामोश थीं। अबू अब्बास कार की साइड से होता हुआ दूसरी तरफ गया। कार के करीब पहुंचते ही इसने बिजली की सी तेजी से मशीन गन का फायर वजीर आजम की टांगों पर खोल दिया, जो अब अंदर की तरफ सिमट रही थी। मशीन गन का पूरा बस इसकी टांगों से टकराया और अबू अब्बास दौड़ता हुआ दूसरी तरफ की झाड़ियों में जा घुसा, और उसके साथ ही गीदड़ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और नीचे से हेलीकॉप्टरों पर फायर करने वाली दोनों गनें यकलख खामोश हो गईं। गीदड़ की आवाज़ का मतलब यही था कि मिशन मुकम्मल हो चुका है, अब यहाँ से फरार होना है। अबू अब्बास जंगली खरगोश के अंदाज में दौड़ता हुआ दरख्तों के एक बड़े जखीरे में जा घुसा, और फिर वो उठकर बेतहाशा अंदाज में दौड़ पड़ा। इधर हेलीकॉप्टर अब दरख्तों के ऊपर से गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अब वो अब्बास की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए गोलियां इसके अकब में खिज़ां रसीदा पत्तों की तरह दरख्तों की शाखों से होती हुई नीचे गिर रही थी। कुछ दूर आने के बाद अबू अब्बास यकलख पलटा और दाएं तरफ दौड़ने लगा। वो हतल वसा दरख्तों के अंदर दौड़ रहा था। अब हेलीकॉप्टरों की गोलियां काफी दूर रह गई थी। थोड़ी देर बाद अबू अब्बास वापस मुड़ा और फिर चंद लम्हों ही में वो सड़क के किनारे पहुंच गया, लेकिन जाए वारदात से काफी दूर। दूसरे लम्हे इसने बिजली की सी तेजी से सड़क क्रॉस की और दूसरी साइड के जखीरे में जा घुसा। यहाँ अमन था। काफी दूर तक दौड़ने के बाद वो एक छोटे से मकान के उकुब में पहुंच गया। इसका सांस पूरी तरह फूला हुआ था और वो हाँप रहा था। इसे घूमकर मकान के बंद दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी। चंद ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया और इसका एक साथी बाहर आ गया। तुम पहुंच गए, और बाकी? अबू अब्बास से जल्दी से अंदर दाखिल होते हुए पूछा। वो सब हेलीकॉप्टर की गोलियों का शिकार हो गए, सिर्फ मैं और आप बच गए हैं, इसे जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, मिशन मुकम्मल हो गया है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। साथियों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर फ़लस्तीन का नाम दुनिया में बुलंद किया है। अल्लाह ताला इन शहीदों को जज़ा देगा। जल्दी करो, ट्रक बाहर निकालो, जल्दी करो। इसराइली कुत्ते चंद ही लम्हों में पूरा इलाका घेर लेंगे। अबू अब्बास से सर हिलाते हुए और असद तेजी से मकान के ऊंचे बरामदे की तरफ दौड़ा, जिसमें सब्जियों से भरा हुआ एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दूसरे लम्हे ट्रक तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अबू अब्बास ने सर पर बांधा हुआ रुमाल और जिस्म पर मौजूद स्याह रंग का लिबास जल्दी से उतारा, और फिर वो बिजली की सी तेजी से दूसरी सीट पर चढ़ गया और ट्रक मकान से बाहर निकलकर इंतहाई तेज रफ्तारी से एक कच्ची सड़क पर दौड़ता हुआ बड़ी सड़क पर पहुंच गया। ट्रक का रुख शहर की तरफ था।
ابھی وہ شہر میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ سڑک پر موجود اسرائیلی پولیس نے انہیں روک لیا۔ وہاں پولیس جیپیں موجود تھیں اور 50 کے قریب پولیس کے سپاہی گنیں لیے موجود تھے۔ اسد نے ان کے روکنے پر ٹرک کو روکا تو دو پولیس آفیسر دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ خیر تو ہے جناب مارٹن صاحب، آج خیریت ہے؟ اتنی جلدی میں کیوں ہیں آپ؟ ابو عباس سے سر باہر نکال کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک پولیس آفیسر نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فارم سے آ رہا ہوں، منڈی جا رہا تھا۔ کیوں خیریت ہے؟ ابو عباس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے کسی فلسطینی گوریلے کو تو ادھر نہیں دیکھا؟ پولیس آفیسر نے ٹرک کی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ باقی سپاہی ٹرک کے پیچھے چڑھ گئے تھے اور انہوں نے سبزیوں کے ڈھیر کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطینی گوریلا؟ اس کا ادھر کیا کام؟ جناب، البتہ دور سے بڑی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، شاید بم پھٹ رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ ابو عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، پولیس آفیسر نے روکھے سے لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹرک کے پیچھے جو بھی سپاہی تلاشی لے رہے تھے انہیں بھی وہاں کوئی چیز نہ ملی تھی، اور پھر پولیس آفیسر کے کہنے پر وہ بھی ٹرک سے اتر آئے۔ چند لمحوں بعد ٹرک کو آگے جانے کا حکم دے دیا گیا اور اسد ٹرک چلاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ ابو عباس کے چہرے پر اب مکمل اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ پولیس آفیسر اس کا دوست تھا اور اسے معلوم تھا کہ ابو عباس کا فارم ادھر ہی ہے جہاں سے وہ روزانہ سبزیاں فروخت کرنے کے لیے منڈی لے جاتا ہے۔ ابو عباس کا دوسرا روپ جمال کا تھا، جو سبزیوں کے فارم کا مالک تھا، اور اس روپ میں وہ فلسطینی گوریلوں کے خلاف پولیس کی مخبری کا کام کرتا تھا۔ اس طرح پولیس والوں کے ساتھ نہ صرف اس کی دوستی تھی بلکہ وہ اس پر مکمل اعتماد بھی کرتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ مخبری اکثر لاشوں کی ہی ہوتی تھی یا پھر شکار کو پہلے فرار کر دیا جاتا تھا۔ ابو عباس نے یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کر ہی پلاننگ کی تھی اور اپنے 9 ساتھیوں کی قربانی دے کر وہ بہرحال اپنے خوفناک مشن کو مکمل کر لینے میں کامیاب ہو چکا تھا، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کیا میں ناشتے کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں؟ عمران نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر رک کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آ جاؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سر سلطان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سر سلطان کے ساتھ والے صوفے پر مشہور فلسطینی لیڈر شاکر سرات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر پر اپنا مخصوص رومال باندھا ہوا تھا۔ ان کی عقابی آنکھیں عمران پر جمی ہوئی تھیں، جو کمرے میں داخل ہو کر بڑے حیرت بھرے انداز میں صوفوں کے درمیان میں رکھی ہوئی میز کو گھور رہا تھا۔ خالی میز؟ میرے مادے کی طرح خالی؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ان سے ملو عمران، یہ شاکر سرات ہیں، تم انہیں بخوبی جانتے ہو۔ اور سرات صاحب، یہ علی عمران ہے، ایکس ٹو کا خصوصی نمائندہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، یہ بظاہر ایسی حرکتیں کرتا ہے، ورنہ دراصل ایکس ٹو کی ناک اسی کی وجہ سے بلند ہے۔ سر سلطان نے جلدی سے عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی شکل و صورت سے بےحد ذہین لگ رہے ہیں، مجھے آپ سے مل کر بےحد خوشی ہوئی۔ شاکر سرات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھوک کی وجہ سے ذہین لگ رہا ہوں گا، کہتے ہیں کہ دانشوری کی بنیاد بھوک ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے بھی آپ جیسے عظیم لیڈر سے بالمشافہ ملاقات پر انتہائی خوشی ہوئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سر سلطان نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، لیکن ان کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات تھے۔ شاید انہیں عمران جیسے آدمی سے اس قسم کی گفتگو کی ہرگز توقع نہ تھی، اور نہ جانے اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے شاکر سرات صاحب سے کیا کیا کچھ عمران کے متعلق کہا ہوگا۔ دیکھو عمران، معاملات انتہائی سنجیدہ ہیں۔ شاکر سرات صاحب انتہائی خفیہ دورے پر آئے ہیں۔ ہماری حکومت کو بھی باضابطہ طور پر ان کی آمد کی اطلاع نہیں ہے، البتہ صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب کو ذاتی طور پر علم ہے۔ سر سلطان نے عمران کو مزید سنجیدہ کرنے کے لیے باقاعدہ تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ جناب، سلیمان کے معاملے میں بھی انتہائی سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی چڑیا کے بچے جیسا ناشتہ لے کر آیا کرتا تھا، اور آج آپ کے فون آنے پر وہ ناشتہ خود میرے سامنے بیٹھ کر اڑا گیا، اور میری آنکھیں سورہ اخلاص تو ایک طرف پوری 20 تراویح پڑھنے میں مصروف ہے۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور شاکر سرات صاحب نے ہونٹ بھیج لی۔ ان کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ شاید عمران کی ٹائپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس نے سر سلطان کے اس قدر سنجیدہ فکرے کا ایسا جواب دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم پہلے ادھر ڈائننگ روم میں چلے جاؤ، میں ناشتے کا کہہ دیتا ہوں۔ جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ دیر اور کر لیں گے۔ سر سلطان نے قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ ناشتے میں ملے گا کیا کیا؟ عمران نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ جو بھی ہوگا مل جائے گا، بہرحال تمہارا پیٹ بھر جائے گا، سر سلطان نے بدستور خفا لہجے میں جواب دیا۔ میرا پیٹ بھر گیا تو شاکر سرات صاحب نے مجھے ذہین سمجھنے سے انکار کر دینا ہے۔ میں ان جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے ملا ہوا یہ سرٹیفکیٹ اتنی جلدی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ عمران نے یکلخ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور شاکر سرات صاحب ایک بار پھر عمران کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ عمران کا چہرہ یکلخ چٹانوں کی طرح سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولے، شاید وہ کم سے کم بات کرنے کے عادی تھے۔
شکریہ عمران۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں انتہائی بے چینی اور اضطراب پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس بار حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے ہر قسم کے احتجاج کو رد کر دیا ہے۔ حکومت اکریمیہ بھی اس کی فیور کر رہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے متعلق کیسے جذبات ہیں۔ شاکر سرات صاحب نے بتایا کہ اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ پورے بیت المقدس کو بموں سے اڑا کر صاف کر دیا جائے، پھر ان کی اپنی روایات کے مطابق اس پر ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ پوری دنیا کے یہودی اس خوفناک اور خطرناک منصوبے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار ہو چکا ہے، اور اسرائیل کسی بھی لمحے مسجد اقصیٰ کو بموں سے اڑا سکتا ہے۔ تم جانتے ہو اگر اسرائیل نے ایسی حرکت کر دی، جو کہ اس بار آسان نظر آ رہے ہیں کہ وہ ضرور کرے گا، تو ہو سکتا ہے پوری دنیا کے مسلمان آگ بگولا ہو جائیں، اور پھر شاید ایسی خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا انجام پوری دنیا کی مکمل تباہی پر ہی نکلے گا۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اس بارے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن کم از کم اس طرح یہ تو ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے جناب، لیکن ایک بات اور بھی ہمارے علم میں ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے ایک اور پلان بھی بنایا ہوا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس بارے میں زیادہ اشتعال دکھایا تو وہ دوسری عبادتگاہوں کو ایٹمی راکٹوں سے اڑا دیں گے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اس خوفناک منصوبے سے قبل اس منصوبے کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اور نمونے کے طور پر مسلمانوں کے دوسرے شہروں پر ہلکی طاقت کے بم بھی پھینکے جائیں گے۔ اکریمیہ اور روسیہ کو دونوں خفیہ طور پر اس کا ساتھ دینے کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کی بجائے پوری دنیا کے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور مسلمان دنیا کو اسرائیل، اکریمیہ اور روسیہ تینوں مل کر بانٹ لیں گے، اور پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کا تعاقب کیا جائے گا اور ان کا آخری بچہ تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ شاکر سرات نے کہا، اور عمران شاکر سرات جیسے عظیم لیڈر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاکر سرات ایسے لیڈر غلط بات نہیں کرتے۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی پلان اسرائیل نے بنایا ہوگا، اور واقعی اس طرح ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ دنیا کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ واقعی یہ اس قدر خوفناک منصوبہ تھا کہ عمران جیسے شخص کو بھی بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ جناب، آپ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ سچ ہے، اور یہ اس قدر خوفناک منصوبہ ہے کہ شاید اس سے خوفناک منصوبہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے، یا میں کیا خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ اس سے قبل جناب ایکس 2 نے اپنی ٹیم اسرائیل بھیجی تھی، اور اسرائیل آج تک ان کے لگائے ہوئے زخم چاٹ رہا ہے۔ وہ اگر کسی سے خوفزدہ ہے تو میرے خیال کے مطابق وہ صرف پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہی ہے۔ میں نے یہاں آنے سے قبل اپنے آدمیوں کے ذریعے حکومت اسرائیل تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ فلسطینی گوریلا گروپ ہیکل سلیمانی کے منصوبے سے قبل ہی اسرائیل کا دفاعی اسٹور نمبر 1 تباہ کر دے گا، اور مجھے فوراً ہی رد عمل کا علم ہو گیا کہ حکومت اسرائیل نے 2 ہفتوں تک کے لیے یہ منصوبہ ملتوی کر دیا ہے، ورنہ وہ کل اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ فیصلہ اسرائیلی صدر کا ہے۔ چونکہ اسرائیلی نو منتخب وزیر اعظم اوسکر انتہائی احمق اور جوشیلا نوجوان ہے، یہ منصوبہ بھی اس کے ذہن کی پیداوار ہے۔ وہ آج اسرائیل پہنچ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے آتے ہی اسرائیلی صدر کے فیصلے کو بدل کر فوری طور پر منصوبے پر عمل درآمد کرا دینا ہے۔ لیکن ابھی چند لمحے پہلے خفیہ ٹرانسمیٹر پر میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 2 ہفتوں کو بدل کر 3 روز تک منصوبے کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہمارے ایک گروپ نے اپنی جانوں پر کھیل کر وزیر اعظم کو اس حد تک زخمی کر دیا ہے کہ وہ اب 2 ہفتے سے قبل ہسپتال سے نہیں نکل سکے گا۔ اس طرح ہمیں کم از کم 2 ہفتوں کی مہلت مل گئی۔ شاکر سرات صاحب جب بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے۔ گڈ شو، لیکن 2 ہفتوں کے بعد کیا ہوگا؟ عمران نے کہا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ایکس 2 صاحب سے ملاقات کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ اسرائیل میں کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے وہ ہیکل سلیمانی کے منصوبے کو بھول کر کسی اور چکر میں پڑ جائیں، اور اس طرح یہ منصوبہ ختم ہو جائے۔ سر سلطان صاحب نے فرمایا ہے کہ چونکہ میں سرکاری دورے پر نہیں آیا، اس لیے جناب ایکس 2 سے براہ راست ملاقات نہیں ہو سکتی۔ البتہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ ان کے فرمان کے مطابق آپ کی بات جناب ایکس 2 نہیں ڈالتے۔ شاکر سرات صاحب نے کہا، آپ کے ذہن میں ایسا کوئی منصوبہ ہے جسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سر انجام دے کر ہیکل سلیمانی والے منصوبے کا خاتمہ کرا سکیں؟ عمران نے پوچھا۔ ایک منصوبہ ہے تو صحیح، لیکن وہ بے حد مشکل بلکہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ شاکر سرات نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ فرمائیں تو صحیح، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
دیکھیں بیت المقدس اور اسرائیلی دارالحکومت سے قریب موجود ایک ڈیم کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ اس طرح بیت المقدس اور اسرائیلی خفیہ دفاعی ایٹمی لیبارٹری، جس میں ہی ان کا دفاعی اسٹور نمبر 1 ہے، کا فاصلہ بھی تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ یہ ڈیم ایسا ہے کہ اگر یہ تباہ ہو جائے تو اسرائیلی معاشی طور پر یکسر نہ صرف تباہ ہو جائے گا بلکہ اس کا پانی پورے دارالحکومت کو بہا کر لے جائے گا۔ دارالحکومت کی زمین کے اوپر موجود ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دفاعی ایٹمی لیبارٹری اسرائیل کی شہرگ ہے۔ اگر یہ تباہ ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ایسی لیبارٹری قائم کرنے کے لیے کم از کم 20-25 سال چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں موجود ایٹمی اسلحے کا اسٹور اگر تباہ ہو گیا تو پھر اسرائیل میں ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم کسی طرح بیت المقدس سے دفاعی لیبارٹری تک اور بیت المقدس سے ڈیم تک خفیہ سرنگ کھود کر ان میں بیکوڈیم 11 مادہ بھر دیں اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ اگر بیت المقدس پر بم پھینکا گیا یا اس کی توڑ پھوڑ شروع کی گئی یا اس کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی گئی تو بیکوڈیم 11 کی وجہ سے اسی لمحے ڈیم اور دفاعی لیبارٹری بھی ساتھ ہی اڑ جائے گی، اور اس بات کا اسرائیل کو یقین ہو جائے گا۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس منصوبے کو ترک کر دیں گے، شاکر سرات نے کہا۔ لیکن شاکر سرات صاحب، یہ منصوبہ کیسے قابل عمل ہے؟ 2-2 کلومیٹر کی خفیہ سرنگیں کیسے کھودی جائیں گی اور کھودے گا کون؟ سر سلطان نے جواب جو اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے عمران کے بولنے سے پہلے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے تو یہ بتائیں کہ بیگوڈیم 11 کیا ہے؟ میں تو ان کا نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ عمران نے حیرت سے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ انتہائی جدید ترین ایجاد ہے۔ اس کا سائنسی نام تو بہت لمبا چوڑا ہے، بہرحال اس کا مخفف نام بیکوڈیم 11 رکھا گیا ہے، اور آپ کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ یہ مکمل طور پر فلسطینیوں کی ایجاد ہے۔ ہم نے ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی ہے جہاں فلسطینی سائنسدان ایسی ایجادات میں دن رات مصروف رہتے ہیں جن سے اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اسی سلسلے میں اسے اتفاق ہی کہیے کہ بیکوڈیم 11 بھی ایجاد ہو گیا۔ یہ خاص قسم کا بارودی مادہ ہے۔ اسے جب ایک خاص دھات کے پائپ میں بند کر کے ایئر پیک کر دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی خوفناک بم بن جاتا ہے۔ اس پائپ پر جیسے ہی ضرب لگائی جائے یعنی اسے توڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ یقیناً پھٹ جاتا ہے، اور وہ پھٹتا اس لیے ہے کہ جب اس میں ہوا کا ایک خلیہ بھی داخل ہو جائے، ویسے اس دھات پر وزن، پانی، ہوا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اسے اسرائیل کھولنے، اکھاڑنے یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو 2 کلومیٹر لمبا پائپ بیک وقت بم کی صورت میں پھٹ جائے گا۔ شاکر سرات نے کہا، کیا اس سے چھوٹا بم بنایا جا سکتا ہے اور اسے وائرلیس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بھی پھاڑا جا سکتا ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، میرے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس بم پر وائرلیس آپریٹس فکس ہو جاتا ہے جو گھوم کر اس کا منہ کھول دے گا، اور ہوا اندر داخل ہوتے ہی یہ بم پھٹ جائے گا۔ شاکر سرات نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر 2 کلومیٹر سرنگیں کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیم اور دفاعی لیبارٹری کے اندر ان بموں کو چھپا دیا جائے اور پھر اسرائیل کو دھمکی دے دی جائے کہ اگر اس سے بیت المقدس کو نقصان پہنچائے تو یہ بم پھاڑ دیے جائیں گے۔ عمران نے کہا، میں نے 2 کلومیٹر والی بات اس لیے کی تھی کہ اس طرح اس کا کوئی پارٹ علیحدہ نہ کر سکیں گے، ورنہ سارا پھٹ جائے گا اور علیحدہ علیحدہ بموں کی صورت میں وہ اسے اٹھا کر لے جائیں گے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ شاکر سرات نے کہا، ہاں، یہ پہلو یقیناً قابل غور ہے، لیکن یہ 2 کلومیٹر سرنگیں کھودنا، ان میں اتنے طویل بم بنا کر ڈالنا، یہ تو حالات میں ناممکن نظر آتا ہے، اور پھر ایسی صورتحال جو اس وقت اسرائیل میں ہے، اور پھر یہ کام تو کم از کم 2-3 سالوں میں جا کر مکمل ہو سکتا ہے، اور آخری بات یہ کہ کم از کم پاکستان سیکرٹ سروس تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے، میرا آئیڈیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پر تباہی پھیلا دیتے تو فلسطینی اس مشن میں مصروف ہو جاتے، مگر آپ کی بات سن کر مجھے اپنے احمقانہ منصوبے پر خود شرم آ رہی ہے۔ واقعی یہ 2-3 سالوں کا پروجیکٹ ہے اور عملی طور پر بے حد دشواریاں اس میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا یہ منصوبہ واپس لیتا ہوں، آپ بہرحال مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ شاکر سرات نے خفیف سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کو ہسپتال پہنچا کر 2 ہفتوں کی مہلت حاصل کر لی ہے۔ اب میں جناب X2 سے بات کروں گا، اگر وہ تیار ہو گئے تو پھر منصوبہ بھی وہ خود ہی سوچ لیں گے۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ ضرور ہماری امداد کریں گے۔ بہرحال مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ X2 صاحب ہماری امداد پر تیار ہیں یا نہیں؟ شاکر سرات نے کہا، عمران، میری طرف سے بھی انہیں درخواست کر دینا۔ جناب شاکر سرات صاحب نے اسرائیل کا جو خفیہ منصوبہ بتایا ہے اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، سر سلطان نے کہا۔ ان کے لہجے میں واقعی شدید بے چینی تھی۔ اگر یہ بات ہے جناب تو پھر آپ انہیں تیار سمجھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جناب X2 ساری دنیا کی بات ٹال جائیں تو ٹال جائیں، لیکن سر سلطان کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتے۔ نہ جانے انہیں کیا گھول کر پلا رکھا ہے، شاید کوئی تعویذ ہو
तावीज़ तस्खीर पिला रखा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान हंस पड़े। शाकिर साहब भी मुस्कुरा दिए। इनके चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां नुमायां हो गईं। मेरी तरफ से खुसूसी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। ये इनका आलम इस्लाम पर और खुसूसन हम फ़लस्तीनियों पर एहसान होगा कि वो इसराइल को इस खौफनाक मंसूबे से बाज रख सकें। मेरी तरफ से इन्हें मज़ीद फरमा दीजिएगा कि इसराइल में हर फ़लस्तीनी गोरीला इनके हुक्म पर जान फिदा करने को एजाज़ समझेगा और ज़रूरत के वक्त वो हमारे खुसूसी गोरीला ग्रुप रेड फायर के इंचार्ज हारिस से रब्ता कर सकते हैं। हारिस और उसके साथी फ़लस्तीनियों का फ़ख्र हैं, शाकिर सरात ने कहा। पहले तो वहाँ अबू नाफा साहब इंचार्ज थे, वो तो शहीद हो गए थे। इमरान ने कहा, हाँ, इनके बाद हारिस को इंचार्ज बनाया गया है और ग्रुप का नाम उकाब से बदलकर रेड फायर रख दिया गया है। हारिस से रब्ते का तरीका बेहद आसान है। इसराइल में क्वीन बार के मालिक याकूब कांडी से कहें कि इज़मीर से मिलना है, बेधड़क होकर कह दें। हारिस जहाँ भी होगा इनसे राब्ता कायम करा दिया जाएगा। आप इनसे स्पेशल मिशन का कोड कहकर अपने अहकामात की तामील करा सकते हैं। वैसे भी मैं भी इन्हें अपने तौर पर अहकामात दे दूंगा, शाकिर सरात ने कहा। ठीक है, पहले मैं जनाब एक्सट्रू साहब से नाश्ता कराने की फरमाइश तो कर लूँ। आप अब तो आते 20 की बजाय पूरा रमज़ान की तरावी पड़ चुकी हैं और सुल्तानी लंगर इस जमहूरी दौर में बंद हो चुका है। अच्छा, खुदा हाफिज़, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे अरे ठहरो, मैं करा देता हूँ नाश्ता। ठहरो, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। आपने जब तक नाश्ता कराना है लंच का वक्त हो जाना है और जब तक लंच कराना है तो डिनर का, इसलिए खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और सलाम करके वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल आया। सर सुल्तान मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते रह गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।